خیبر پختونخوا پولیس نے سال 2023 میں کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سال کے اوائل میں ہی پولیس فورس کو مختلف فرنٹ پہ کئی چیلنجز کا سامنا تھا۔ بیک وقت مختلف محاذوں پہ پولیس فورس کو لڑنا پڑا۔ سب سے بڑا چیلنج پشاور پولیس لائنز خودکش حملہ تھا، جس دھماکے میں 100 سے ہمارے زیادہ بندے شہید ہو گئے تھے۔ اس دھماکے کے کرداروں کو بے نقاب کرنا اور ان کو قانون کی گرفت میں لانا ایک بڑا چیلنج تھا۔ ایسے لوگوں نے جنہوں نے نہتے پولیس اہلکاروں کو بحال سجدہ شہید کر دیا تھا۔ الحمدللہ پشاور پولیس لائنز مسجد کے خودکش دھماکے کے سہولت کاروں کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کے خلاف تمام تر ثبوت بھی اکٹھے کیا گئے، اور یہ پشاور پولیس کی اور کے پی پولیس کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ دوسرا بڑا ایک چیلنج ہمارے لیے جنوبی اضلاع میں خاص کر رات کی تاریکی میں پولیس اسٹیشنوں اور پولیس چوکوں پہ پوسٹوں پہ حملوں کی روک تھام اور پولیس کی مؤثر جوابی کارروائی کے لیے اقدامات اٹھانا تھا۔ پولیس فورس کے جوانوں کو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے جدید تھرمل نائٹ ویژن ہتھیاروں سے لیس کیا، اور مقصد یہ تھا کہ دہشت گردوں کو رات کی تاریکی میں جو ان کا پلان تھا حملے کرنے کا، اس کو ناکام بنایا جائے۔ اس ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ سے دہشت گردوں کو کافی نقصان پہنچا، اور ہماری جو چوکیاں خاص کر جو ولنریبل ایریاز میں تھیں اور تھانے، وہ محفوظ ہوئے۔ ریس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ضلع خیبر اور ہنگو میں پولیس نے بے ترتیب دہشت گردوں کو ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی نیوٹرلائز کر کے جرأت و بہادری کی ایک داستان رقم کی۔ یہ پرویکٹیو پولیسنگ تھی، جس کی وجہ سے خیبر میں 2 جگہ پہ اور ہنگو میں دوابہ کے قریب خودکش حملوں کو ناکام بنایا گیا، جس سے قیمتی جانوں کا بچی۔ جوانوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ان کو جدید اسلحے سے لیس کرنے اور دیگر ضروریات پورا کرنے کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائی گئی۔ جوانوں نے بھی بھرپور طریقے سے لبیک کہا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور تمام تر ناگفتہ حالات کے باوجود بے جگری سے لڑے ہیں۔ پولیس کو دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے، پولیس فورس کے جوانوں کو جدید تربیت سے آراستہ کرنے اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی پولیسنگ کے فروغ کے لیے دن رات کام کیا گیا ہے۔ CTD کو ضروری تھا کیونکہ یہ ہماری فرنٹ لائن فورس ہے، تو اس کا جو ادراک ہے وہ قبائلی ضلع تک پھیلایا جائے، تو قبائلی ضلعوں تک بھی اس کو پھیلایا گیا۔ صوبے کے دیگر اضلاع میں ان کے مزید یونٹ بنائے گئے، CTD کی ریویمپنگ کی گئی۔ CTD رینجز کی تعداد 7 ہوا کرتی تھی، اس کو بڑھا کر 15 تک لے جایا گیا۔ SP رینک کے افسر جو ہے ولنریبل ضلعوں میں بٹھائے گئے، اور ضم شدہ اضلاع میں خصوصی طور پہ CTD کا دائرہ اختیار بے حد بڑھایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی توجہ ہم نے CTD میں جو ان کو ٹیکنالوجیکل ایڈز دی ہیں، اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر CTD میں ہم نے ایک DIG صاحب کے زیر سایہ کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ اینڈ جو ہے CTFU ایک یونٹ قائم کیا تھا۔ یہ اس کا فائدہ یہ تھا کہ کم از کم تو CTD کے جو کاؤنٹر ٹیررزم فائنانس اور یونٹ ہے، اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ بطخوری صوبے میں ایک بڑا چیلنج تھا، اس کا مؤثر سدباب کے لیے یہ علیحدہ ونگ قائم کیا گیا تھا، جس نے بطخوروں کے نیٹ ورک کو کئی ضلعوں میں بے نقاب کیا ہے، کئی سے گینگ گرفتار ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ CTD کو بہت اضلاع پہ کامیابی ملی۔ اسی طریقے سے صوبائی سطح پر ڈیٹا کلیکشن یونٹ، مائننگ اور فورینسک یونٹ بھی قائم کیے گئے، تاکہ انویسٹیگیشن خاص کر جو ٹیررزم کیسز ہیں اس کو مضبوط کیا جا سکے، اور مزید برآں ابتدائی فورینسک لیب کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے تحت کرائم سین یونٹ بھی CTD میں ہمیں بنائے گئے ہیں، تاکہ شواہد کو بہتر طور پہ قبضہ پولیس کیا جا سکے اور عدالتوں میں پیش کیا جا سکے۔ اسپیشل آپریشنز کے لیے اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکٹکس ٹیم بنائی گئی، تاکہ مشکل اور کٹھن آپریشن میں نوجوان کا نقصان کم سے کم ہو۔ اس میں اسپیشلائز یونٹ کی طرح ہر طرح کے سہولیات سے آراستہ کیا گیا، اس میں فٹ نوجوان رکھے گئے ہیں۔ اس سال پولیس پہ 200 سے زیادہ دہشت گرد حملے ہوئے، لیکن پولیس نے کوئی 133 حملوں کو ناکام بنایا، جس میں پولیس نے ان کو مار بگایا، ان کو نقصان دیا۔ دیگر میں بھی بہت کم ایسے حملے تھے جس میں ریس کا نقصان ہوا۔ CTD میں لا انفورسمنٹ نے مختلف کارروائیوں میں اب تک اس سال 917 دہشت گرد گرفتار کیے، جس میں سے 44 جو دہشت گرد تھے ان کی سر کی قیمت مقرر تھی۔ 300 کے لگ بھگ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔
مختلف واقعات میں پولیس کے 185 افسران و جوانان نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 400 کے لگ بھگ ہمارے افسران جوانان زخمی ہوئے۔ سال رواں میں ہم نے تقریباً 2531 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، جس میں اسلام الدین اور اسرار گروپ کا ٹانک میں آپریشن ایک بڑا کی IBO تھا۔ پھر اسی طرح سکھ کرسچن اور ہمارے دیگر مائنورٹیز کے خلاف ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ISKP کے دہشت گرد گینگ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ ڈیر اسماعیل خان میں، لکی میں، بنو میں، مردان میں، بہت ساری جگہ پہ بڑے کامیاب آپریشنز ہوئے، جس میں ٹیررسٹ کے خلاف مقابلہ بھی کیا گیا اور یا وہ گرفتار ہوئے یا وہ نیوٹرلائز ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہمارا اقبال اور بالی خیرہ تھا، جو اسی پیریڈ میں DSP ہمارے عابد اقبال نے اور باقی لوگوں نے مل کر ایک بڑا خوبصورت آپریشن کیا، جس میں یہ اس تک پہنچا۔ اسی طریقے سے ہماری جو شہید ہوئے تھے اقبال لکی میں، اس کے قاتلوں کا سراغ لگایا گیا، ان کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ لوور دیر میں MPA لیاقت صاحب تھے، ان کے پہ جو آپریشن ہوا تھا، جو ان پہ حملہ ہوا تھا، ان گینگ کا بھی پتہ لگایا گیا اور ان لوگوں کو بھی پایہ تلاسل کیا گیا۔ بہتر نظم و ضبط اور کام کی مناسب تقسیم کے لیے ہم نے پشاور، کوہاٹ، بنو، ڈیر اسماعیل خان، ایبٹ آباد، مانسیرہ، کرم اور اس میں نئے ڈویژن قائم کیے۔ مردان میں آپریشن پولیس کی تنظیم 9 کی 3 ہم نے نئے وہاں پہ ڈویژن SP لگائے۔ اس طریقے سے بہتر نظم و نسق کے لیے ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ڈویژن SP کی وہ ہے وہ تمام بڑے ضلعوں میں لائی جائے۔ جوانوں کی ویلفیئر اور روز اول سے ایک میری ترجیح رہی ہے، اور اس میں جوانوں کی ویلفیئر سر فہرست ہے۔ بحیثیت انسپیکٹر جنرل چارج سنبھالنے اور کے بعد پولیس جوانوں اور ان کے بچوں کی فلاح و بہبود، تعلیم، صحت، جہیز وغیرہ کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ایک ماڈرن ویلفیئر پیکج متعارف کروایا جائے۔ رواں سال فورس اور ان کے بچوں کی اسکالرشپ، میڈیکل، تعلیمی میڈیکل لون، تدفین کے اخراجات، بیواؤں کے وظیفہ، ان کی شادی کے بیاہ کے گفٹ کے لیے 77 کروڑ 26 لاکھ روپے کی رقم ادا کی گئی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ٹریننگ کسی بھی آرگنائزیشن میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور ظاہر ہے خاور پختونخوا پولیس کو کیونکہ ایک بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس میں پولیس کو چاقو چوبند رہنا، ہر قسم کے حالات سے بہتر طور پہ نبرد آزما ہونے کے لیے پولیس کی تربیت پہ خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس سال اسپیشلائز اسکواڈ، انویسٹیگیشن، انٹیلیجنس، PDRM، اسکول آف ٹیکٹکس، ٹریفک اینڈ کمیونیکیشن میں 3500 کے لگ بھگ پولیس ٹریننگ کالج ہنگو کے ساتھ ساتھ ان جوانوں نے بنیادی تربیت بھی حاصل کی۔ اس طریقے سے ٹریننگ اسکول نوشیرہ میں، شاکس میں، کوہاٹ وغیرہ تمام اسکولوں میں ہمارے پولیس کے تقریباً 13,500 جوان افسران کو مختلف فیلڈ میں ٹریننگ لینے کا موقع ملا۔ ٹریننگ ایک ایسا عمل ہے جس سے بہتری آتی ہے، کام میں نئی جدتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارا ڈونرز کے ساتھ بڑا اچھا سلسلہ رہا ہے۔ ہم نے ان کے تھرو تاکہ جدید ٹیکنالوجی تک رسائی ہو سکے 1500 سے زیادہ افسران نے لیٹسٹ کورسز اٹینڈ کیے ہیں، تاکہ ان کو جدید جو علوم ہیں، جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں، جدید جو ٹیکنیکس ہیں، ان تک ان کا رابطہ ہو سکے۔ خوب سے خوب سر کی تلاش انسان کو اپنے اندر زندہ رکھنے کا جذبہ دیتی ہے۔ پروفیشنل کیریئر میں پروموشن، ترقی پولیس افسر کی جذبہ خدمت کو اجاگر رکھتی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ پولیس کی ترقیاں جو کافی عرصے سے رکی ہوئی تھیں ان کو تیز تر کیا جائے۔ 379 سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹر، 205 انسپیکٹرز کو DSP اور 19 DSPs کو SPs کے عہدوں پہ ترقیاب کیا گیا، جو ایک سال میں ترقیاب ہونے والے افسران کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اسی طریقے سے فورس میں ایک جزا و سزا کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ ڈسپلن پولیس جیسے ادارے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ افسران میں مسابقتی مقابلہ ہو، اور تاکہ اس میں جو اچھے افسر ہیں وہ اوپر جائیں، اور جو تندہی سے کام نہیں کرتے یا جو دیگر کسی اس میں ملوث ہوں تو ان کو اس کے حساب سے سزا بھی دی جا سکے۔ تو 20,000 کے لگ بھگ افسران کو اس سال چھوٹی بڑی سزائیں بھی کی گئی ہیں، جس میں برخاست کی، جبری ریٹائرمنٹ، سروس ضبط کی، رینک میں تنزلی، انکریمنٹ اور
کوارٹر گارڈ وغیرہ تمام میجر اور مائنر پنشمنٹس شامل ہیں. مقصد یہی ہے کہ جو فورس کی بدنامی کا باعث بنے ان کو سزا دی جا سکے اور جو نیک نامی کا باعث بنے ان کو ایوارڈ کیا جا سکے. 9 سال میں پولیسنگ میں نظامی بنیاد تک ابھی تک ہم نے تقریباً 18 اضلاع میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا قیام عنقریب عمل میں لایا جا رہا ہے. محدود مسائل کے ہوتے ہوئے بھی یہ ایک بڑا تاریخ ساز عمل ہے، کیونکہ اس سے ہر ضلع میں مانیٹرنگ، بازاروں کو باقی جہاں پہ وہ ہے اس کو منسلک کیا گیا ضلعی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ. اسی طریقے سے پشاور میں جب یہ پولیس لائن دھماکہ ہوا تو پشاور ریڈ زون میں ہم نے پہلی دفعہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ایک مربوط سیکیورٹی سسٹم کا افتتاح کروایا، جو کہ پاکستان بھر میں اپنی نوعیت کا پہلا اے آئی بیسڈ سسٹم تھا. اس پروجیکٹ کا فیز 2 پہ بھی ابھی کام ہو رہا ہے تاکہ پشاور ریڈ زون سے جو ملک کا مزید علاقے ہیں اس میں ان کو توسیع دی جا سکے. یہ پشاور میں سیفٹی کے لیے ایک بڑا بنیادی اور جس کے دور رس نتائج پیش آئیں گے. اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم نے صوبے میں پہلی دفعہ عوامی مسائل اور مشکلات کے پیش نظر ایپس بھی متعارف کرائیں، جس میں سے پولیس کے جوانوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی. تو ہم نے ایک پولیس جوان ایپ متعارف کرائی، پولیس دوست ایک ایپ متعارف کرائی. اس کے علاوہ پولیس جوان ایپ میں جوان جو ہے ہمارے ڈائریکٹلی پولیس چیف سے بھی بات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل پہنچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے عوام بھی اگر کوئی انفارمیشن، کوئی ویڈیو، کوئی کلپ، کوئی تصویر وغیرہ بھیجنا چاہیں تو وہ اپنے عوام دوست ایپ کے تھرو کر سکتے ہیں. پولیس اور پریس کا ہمیشہ سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. ہم نے خبروں کو بلا تعطل ترسیل اور فیک نیوز کے خاتمے کے لیے سینٹرل پولیس آفس میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا سیل کا قیام عمل میں لائے ہیں. یہ بر وقت متعدد سکرینز کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ خبر کی ترسیل میں آسانی ہوتی ہے، پریس کے ساتھ ایک لائحہ اچھا ہو جاتا ہے، اور جو جینوئن نیوز ہیں ہم ان کو بر وقت پہنچا سکتے ہیں، یا کسی نیوز کے متعلق ہمارا کوئی فیڈ بیک ہوتا ہے تو اس تک بھی ان کو بتایا جا سکتا ہے. رواں سال میں مختلف جرائم میں سرزدگی کے خلاف سے تقریباً 1,93,370 ایف آئی آر درج کی گئیں. اتنی ہی تعداد میں کوئی شخص کو گرفتار بھی کیا گیا. اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم نے کافی کارروائی کی ہے. کوئی 14,836 سرچ اسٹرائک آپریشنز ہوئے ہیں، جس میں کوئی 74,000 سے اوپر اشخاص گرفتار ہوئے ہیں. 14,582 اسلحہ اور کوئی 5,60,000 سے اوپر کارتوس برآمد ہوئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے سلسلے میں صوبے میں کریک ڈاؤن جاری ہے، اور اب تک اربوں روپے کا سامان جو ہے اسمگل شدہ وہ پکڑا گیا اور کسٹم حکام کے حوالے کیا گیا. کسٹم حکام کے بقول بھی اس سال پولیس نے بہت بڑی تعداد میں ان کو کسٹم کا مال حوالے کیا ہے، جس کو انہوں نے ہر فورم پہ سراہا بھی ہے. اس منشیات کی بڑی تعداد ہوئی، کوئی 30,000 سے زیادہ کیجز کی منشیات ہوئی. سنیپ چیکنگ کے دوران کوئی مشتبہ افراد 96,000 سے اوپر ان کو پوچھ گچھ کے لے لایا گیا. کمیونٹی انگیجمنٹ پہ پرو ایکٹیو پولیسنگ کے ذریعے ذاتی دشمنیوں اور دیگر جرائم کو کم کرنے میں بھی خیبر پختونخوا پولیس نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی. تنازعات کے حل کے لیے جس طرح کے ہمارے ڈی آر سیز ہیں، انہوں نے کوئی 4700 کے لگ بھگ عوامی تنازعات خوش اسلوبی سے حل کیے. مجموعی طور پہ کوئی 5,000 درخواستیں صوبہ بھر میں وصول ہوئی تھیں ڈی آر سی کو اس سال. اور اس میں چونکہ ان کا ایک بڑا پرویکٹیو رول ہے تو انہوں نے بیشتر درخواستیں، کوئی 4700 سے اوپر درخواستیں خوش اسلوبی سے حل کر دی تھی. اس طریقے سے پولیس اسٹیشن میں پولیس اسسٹنس لائنز جو لائی گئی، اس میں کوئی 1 لاکھ سے زائد سالین کو خدمات فراہم کی گئیں. اس کو ہم مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں اور خدمت مرکز کا کانسیپٹ اگلے سال لانا چاہتے ہیں. پولیس کلیئرنس، پولیس کریکٹر، ٹیف، گمشدہ اشیاء، وہیکل ویریفیکیشن وغیرہ، یہ تمام چیزیں آئی ہیں. اس کو ہم مزید امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پولیس سٹیزن پورٹل کے تحت جو شکایت موصول ہوئی 80,000، اس میں تقریباً 79,600 کا ازالہ کیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. پولیس ایکسپریس پہ موصول ہونے والی تقریباً 6,000 کے قریب شکایات میں بھی کوئی 5,000 سے اوپر کا ازالہ کیا گیا ہے. اسٹریٹ کرائم پہ پولیس نے بڑا پرویکٹیولی کام کیا ہے، اور ابابیل اسکواڈ کا قیام تقریباً 16 اضلاع میں عمل میں لایا جا چکا ہے. اسی طریقے سے کمانڈ کنٹرول سسٹم آئے ہیں.
اور عوامین اسکواڈ نے کوئی 2500 ایمرجنسی کالز پہ رسپونڈ کرتے ہوئے عوام الناس کو درپیش مسائل میں مدد دی، جانیں بچائیں، مال بچایا، اور یہ جو پولیس کا ایک بنیادی کام ہے اس کو انجام دیا۔ معاشرے کے پسے اور کمزور طبقوں بشمول خواتین، بچوں، ٹرانسجینڈر اقلیتوں، معذوروں کے لیے ایک EHM ہیلپ لائن اور بولا ہیلپ لائن کا اجرا کیا گیا۔ اس وقت صوبے میں ایک PSP خاتون بطور DPO بڈگرام، ایک SDPO ہماری مردان میں ہیں، اس طریقے سے ASPs ہماری حیات آباد میں، ایبٹ آباد میں، ٹاؤن میں۔ تو ہم KP پولیس میں جینڈر ایکوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی لا رہے ہیں، یہاں تک کہ کھرم جیسے ضلع میں پہلی دفعہ ایک خاتون پولیس افسر ایڈیشنل SHO کے عہدے پہ تعینات ہوئی، اور یہ جو 195 خواتین پولیس کو جینڈر رسپانس پولیسنگ کی تربیت دی گئی، عالمی سطح پہ اس کا اعتراف کیا گیا۔ ہماری DPO بڈگرام سونیا شمروز، پھر ہمارے AIG قریش خان کو جینڈر کے شعور میں نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے بین الاقوامی طور پہ اعزازات سے نوازا گیا۔ تھانوں کی سطح پر پولیس کے مسائل کے حل کے لیے کوئی 103 ویمن فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ صوبہ میں خواتین پولیس اسٹیشنوں کی تعداد 2 سے بڑھا کے 4 کر دی گئی ہے۔ یہ بھی ایک مقصد یہ تھا کہ خواتین اپنا ایسے اضلاع میں جہاں پہ ان کو مسئلے ہیں اور وہ نہیں آ سکتی تو ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ قبائلی اضلاع میں پولیسنگ کا دائرہ کار وسیع کرنے کے ساتھ ساتھ ضم اہلکاروں کے مسائل ہنگامی بنیادوں پہ حل کیے گئے۔ ضم اضلاع میں ملازمین کی سینیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، جس کو پھر فور حل کرتے ہوئے اور تاکہ ان کی افسران کی ریلیٹیو سینیورٹی کا تعین کیا جا سکے اور ان کا سروس سٹرکچر بنایا جا سکے، تو اس پہ کافی کام کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایٹا کے تھرو ضم اضلاع میں بھرتی ہوئی، یہ عمل اس سال بھی جاری رہا۔ کوئی 626 افراد کی تعیناتی ہوئی اور کوئی 1679 کے لگ بھگ جو ہمارے جوان ہیں وہ اس عمل سے ابھی گزر رہے ہیں۔ قبائلی اضلاع سے بھی کوئی 25 خواتین کے لگ بھگ تعیناتی کے پہلے عمل میں لائی جا چکی ہے۔ یہ بہت ایک لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں، خاص کر ضم شدہ اضلاع کے سلسلے میں جہاں پہ یہ کام بڑا مشکل تھا۔ مختلف یونٹس میں CTD، FRP، ایلیٹ فورس، اسپیشل برانچ، یہ یونٹس ناپید تھے ضم اضلاع میں، ان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کوئی 4000 کے لگ بھگ اسامیاں ضم اضلاع کے لیے مختص کی گئی ہیں، جن میں سے ضم اضلاع کے نوجوان ٹرانسفر یا بھرتی ہوئے۔ ضم اضلاع میں جرگی کی افادیت کے پیش نظر امسال خیبر اور باجوڑ کے قبائلی اضلاع میں بھی DRCs کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور دیگر اضلاع میں بھی ہماری کوشش ہے کہ DRCs کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد کر دیا جائے۔ قبائلی اضلاع میں مؤثر پولیسنگ کے لیے انفراسٹرکچر کے حوالے سے پولیس اسٹیشن، تھانوں، چوکیات وغیرہ کی 53 نئی بلڈنگ کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ 37 بلڈنگ اس وقت تک مکمل ہو چکی ہیں، 16 پہ کام جاری ہے۔ قبائلی اضلاع میں پولیس بلڈنگ کا حال بہت ہی ناگفتہ بے تھا، تو یہ جدید بلڈنگز وہاں پولیسنگ میں مدد دیں گی۔ اسی طریقے سے ضم اضلاع میں پولیس کی موبلٹی بڑھانے اور دہشت گردوں کے ساتھ مؤثر انداز میں نپٹنے کے استعداد کار بڑھانے کے لیے ان کو کوئی 11 کے لگ بھگ بختربند گاڑیاں بھی فراہم کی گئی ہیں، موبائل کینٹینز دی گئی ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ جو کام کرنے کا استعداد ہے اس کو جتنا جلد ہو سکے سینٹرل ایریاز کے برابر لایا جا سکے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے ہمیشہ جوان مردی سے کام کیا ہے۔ ناگفتہ نامساعد حالات میں کبھی بھی انہوں نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ ہماری خواہش، کوشش اس سال یہی رہی ہے کہ ان کے لیے حالات بہتر کیے جائیں، ویلفیئر پہ کام کیا جائے، ٹیکنالوجی لائی جائے، نئی بلڈنگز بنے، اور ان کے لیے جو کام کرنے کے مواقع ہیں اور جو کام کرنے کی سہولتیں ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو۔ خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔